سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق ڈیو جانسن کلبی یونان کا ایک عجیب کردار تھا۔ تاریخ اسے نسل انسانی کا سب سے بڑا متوکل اور سب سے بڑا کائنات پسند دانشور کہتی ہے۔ وہ آنکھوں سے اندھا لیکن دل و دماغ سے روشن شخص تھا۔ اس کے پاس ایک کتا تھا۔ یہ کتا اس کا ساتھی بھی تھا اور رہبر و رہنما بھی۔ اس کتے کی نسبت سے لوگ اسے کلبی کہتے تھے۔ ڈیو جانسن کلبی ارسطو اور سکندر اعظم کے دور میں تھا اور اس کے بارے میں عجیب دلچسپ واقعات مشہور ہیں۔ مثلا وہ ایک دن دوپہر کے وقت ہاتھ میں چراغ لے کر ایتھنز کی گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا، ڈیو جانسن تم چراغ لے کر کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، میں آدمیوں کے ہجوم میں انسان تلاش کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں ارسطو نے انسان کے بارے میں اپنا مشہور فلسفہ دیا تھا۔ ارسطو کا کہنا تھا، انسان ایک ایسا جانور ہے جو دو ٹانگوں پر چلتا ہے اور اس کی قامت سیدھی ہوتی ہے۔ یہ فلسفیوں، عالموں اور علم پرستوں کا دور تھا، لہذا ارسطو کا یہ فلسفہ گلی گلی، محلے محلے دہرایا جانے لگا۔ یہاں دو لوگ جمع ہو جاتے، وہ آپس میں ارسطو کے انسان کے بارے میں گفتگو شروع کر دیتے۔ ایک دن ارسطو اپنے شاگردوں میں گرا بیٹھا تھا۔ ڈیو جانسن کلبی وہاں آیا۔ اس نے شاگردوں کو دائرہ وسیع کرنے کا حکم دیا۔ ان کے درمیان بیٹھا، بغل سے ایک مرغا نکالا، مرغ کو زمین پر کھڑا کیا، ایک ہاتھ سے مرغ کی ٹانگیں زمین کے ساتھ لگائیں، دوسرے ہاتھ سے مرغ کی چونچ پکڑی، چونچ کو کھینچ کر سیدھا آسمان کی طرف اٹھا دیا، مرغا سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد ڈیو جانسن کلبی نے ارسطو کے شاگردوں کی طرف دیکھا اور کہکا لگا کر بولا، یہ ہے تمہارے استاد کا انسان۔ ارسطو کے منہ سے بھی کہکا نکل گیا۔ ڈیو جانسن کلبی کی درویشی اور سادگی پورے یونان میں مشہور تھی۔ وہ عموماً شہر سے باہر رہتا تھا۔ اگر اسے کھانے کے لیے کچھ مل جاتا تھا تو وہ کھا لیتا، باصورت دیگر فاقے کرتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا۔ وہ کسی حد تک توحید پرست بھی تھا۔ اس کا کہنا تھا، اس کائنات کی تمام چیزیں دیوتاؤں نے بنائی ہیں، لیکن دیوتاؤں کو کس نے بنایا ہے؟ وہ کہتا تھا، جس طاقت نے دیوتا بنائے ہیں وہی اس کائنات کا اصل مالک ہے اور میں اس مالک کو ماننے والا ہوں۔ اس کا کہنا تھا، دنیا کا سامان و اسباب انسان کی اصل خوشی سے محروم کر دیتا ہے۔ اگر انسان زندگی میں حقیقی خوشی پانا چاہتا ہے تو اسے دنیا کے ساز و سامان سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ اس کا کہنا تھا، ہمارا گھر بار، ہمارے بیوی بچے، شہر، لوگ، عزیز رشتہ دار، روایات، قوانین اور ضابطے ہماری آزادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ انسان اس وقت تک پوری طرح آزاد نہیں ہو سکتا جب تک وہ دنیا داری سے رہائی نہیں پا لیتا۔ اس کا کہنا تھا، انسان کی ضروریات انتہائی مختصر ہیں، لیکن انسان ضرورت کے دائرے کو اتنا پھیلا دیتا ہے کہ پوری زندگی کے سفر کے باوجود دائرہ ختم نہیں ہوتا۔ اس کا کہنا تھا، بہادر وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے اندر کے خوف کو شکست دے دے۔ ڈیو جانسن کلبی شہر سے نکل کر جنگل میں آباد ہو گیا۔ کسی نے اس سے پوچھا، تمہیں جنگلی جانوروں سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، انسان کا دشمن انسان ہے، جانور نہیں۔ ایک اور جگہ لکھا ہے، انسان کو جانوروں سے نہیں، انسان سے خطرہ ہے۔ وہ کہا کرتا تھا، انسان سے بچو۔ انسان کی درندگی ہزار درندوں پر بھاری ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، سکندر اعظم اس کی تلاش میں شہر سے باہر نکلا۔ ڈیو جانسن کلبی ایک بیابان میں بیٹھا دھوپ تاپ رہا تھا۔ سکندر اعظم حاضر ہوا اور نہایت عاجزی و انکساری سے عرض کیا، یا استاد، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ ڈیو جانسن نے مسکرا کر جواب دیا،
خواہشوں کا غلام بادشاہ ایک آزاد شخص کی کیا خدمت کر سکتا ہے؟ سکندر اعظم نے اصرار جاری رکھا۔ جب وہ تنگ آ گیا تو اس نے کہا لگایا اور سکندر سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ میری دھوپ روکا کھڑے ہیں، مہربانی فرما کر میرے آگے سے ہٹ جائیے، مجھے سورج کی مہربانیوں سے لطف اندوز ہونے دیں۔ دیو جانسن کلبی آخری عمر میں توکل اور قناعت کی انتہائی سیڑھی پر چڑھ گیا۔ اس کے پاس مٹی کا ایک پیالہ ہوتا تھا، وہ اس سے پانی پیتا تھا، وہ اس پیالے سے پلیٹ کا کام بھی کر لیتا تھا۔ ایک دن وہ پانی پینے کے لیے ندی پر گیا، وہاں اس نے ایک جانور دیکھا۔ جانور ٹہلتا ہوا جنگل سے نکلا، ندی کے کنارے پہنچا، پانی پر جھکا، پانی پیا اور ٹہلتا ہوا جنگل میں واپس چلا گیا۔ دیو جانسن نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، تم پرتوف ہو، ایک جانور بھی توکل میں تم سے کتنا آگے ہے، تم ابھی تک پیالے کی محتاجی سے آزاد نہیں ہو سکے۔ اس نے اسی وقت پیالہ پتھر پر مارا اور کرچیاں اٹھا کر ندی میں پھینک دی، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیالے کی محتاجی سے بھی آزاد ہو گیا۔ دیو جانسن کلبی سارا دن جنگلوں اور ویرانوں میں مارا مارا پھرتا تھا اور شام کو واپس اپنے ٹھکانے پر آ جاتا تھا۔ یہ ٹھکانہ کچی مٹی کا ایک چھوٹا سا ٹب تھا۔ وہ ٹب میں لیٹتا، ٹانگیں بہ لٹکاتا اور آسمان کے تارے گنتا گنتا سو جاتا۔ یہ ٹب اس کی کل کائنات تھی۔ ایک دن سردیوں کی سنہری دھوپ تھی۔ دیو جانسن کلبی ٹب میں لیٹا تھا۔ ایتھنز کا ایک ہرکارا اس کے پاس آیا اور اسے آ کر خوشخبری سنائی، مبارک ہو، سکندر اعظم پوری دنیا فتح کر کے واپس ایتھنز آ رہا ہے۔ دیو جانسن کلبی نے کہا لگایا اور اس کے بعد وہ تاریخی فقرہ کہا جو آنے والے زمانوں میں دیو جانسن کی پہچان بن گیا، جس نے آج 5000 برس بعد بھی دیو جانسن کلبی کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا، اگر انسان کائنات پسند ہو تو وہ مٹی کے اس ٹب میں بھی خوش رہ سکتا ہے، لیکن اگر وہ حریص ہو جائے تو یہ پوری کائنات بھی اس کے لیے چھوٹی ہے۔ دیو جانسن کلبی کا یہ فقرہ مجھے کل سے یاد آ رہا ہے۔ کل میرے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا تھا، جب انسان کے لیے ایک گاڑی، 5 سے 8 مرلے کا ایک مکان، 50,000 روپے ماہانہ اور ایک ٹیلی فون کافی ہوتا تھا، تو وہ اس کے باوجود کرپشن کیوں کرتا ہے؟ اس نے پوچھا، ہمارے حکمران 50 گاڑیاں، 4 جہاز، 100 ایکڑ کا مالات اور 40 کروڑ کے سیکرٹ فنڈز کیوں رکھتے ہیں؟ ان کے دل کیوں نہیں بھرتے؟ میں نے اسے دیو جانسن کلبی کا یہ فقرہ سنایا اور اس کے بعد عرض کیا، انسان اگر مطمئن ہونا سیکھ لے تو وہ کچی مٹی کے ٹب میں بھی خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اگر اس کی آنکھوں میں ارس آ جائے تو ساری دنیا کی گاڑیاں، ساری دنیا کے جہاز، ساری دنیا کا محلات، ساری دنیا کا سونا چاندی، ڈالر اور ساری دنیا کا اقتدار مل کر بھی اس کی خواہشیں نہیں مٹا سکتا۔ وہ اپنی پوری زندگی مزید سے مزید اور زیادہ سے زیادہ کی تلاش میں گزار دیتا ہے۔ میں نے اسے عرض کیا، بدقسمتی سے ہمارے حکمرانوں، ہماری رولنگ کلاس کا تعلق لوگوں کے اس گروہ سے ہے جن کی آنکھیں اور جن کے معدے ہرس کی مٹی سے بنتے ہیں، لہذا یہ لوگ کبھی سیر نہیں ہوں گے۔ یہ لوگ اپنے کفن تک پر جبیں لگوائیں گے اور یہ دوزخ میں بھی ٹھنڈا پانی مانگیں گے۔